السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى او يذکر فتنفعه الذکریٰ۔ الحمدللہ آج ہم سورہ عبس پڑھیں گے۔ اس کا نام تو پہلے لفظ سے ہی ماخوذ ہے اور اس کا زمانہ نزول معروف احادیث کی کتب میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ تمام محدثین اور فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے فوری بعد اترنے والی صورتوں میں سے ایک ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جب ابتدا میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے اور لوگ جو ہے وہ آپ کا انکار کر رہے تھے، لیکن ابھی تک اتنی شدت اور سختی نہیں آئی تھی کہ بائیکاٹ اور بات سننے سے انکار کر دیا جائے۔ اسی ایام میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس سرداران قریش جمع تھے اور آپ ان کو اسلام سے متعارف کروا رہے تھے۔ تو ایک نابینا شخص ابن ام مکتوم آتے ہیں اور آ کر آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے اسلام کے بارے میں کچھ سوال کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابتدائی اسلام لانے والے صحابہ میں سے ہیں۔ ابتدا میں شروع میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے ان میں سے عبداللہ ابن ام مکتوم بھی ہیں، اور یہ نابینا تھے۔ جب انہوں نے آ کر کچھ سوال کیے تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ سیدہ خدیجہ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، تو یہ ان کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں یعنی ان کے نابینا ہونے یا ان کے کوئی کم عزت والا ہونا مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ وہ آپ کے رشتہ داروں میں سے بھی ہیں، اور اصل مسئلہ یہ تھا کہ کچھ لوگ پہلے بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں اور ان کو بات جو ہے وہ ان کے لیے کرنا زیادہ اولا ہے، اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ رکھی اور عبداللہ ابن مکتوم کی طرف وہ توجہ نہیں فرمائی جس کے وہ مستحق تھے یا جو دینی چاہیے تھی۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ حقیقت یہ ہے کہ شروع کی آیات ابھی ہم پڑھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عتاب کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل جو سرزنش ہے وہ بھی کفار ہی کے لیے ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت آپ کی مجلس میں عتبہ، شیبہ اور ولید اور کچھ ایسے لوگ جو تھے جو سرداران قریش بھی تھے اور اسلام کے انتہائی مخالف بھی تھے۔ تو انہوں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں کے اوپر قطعاً کوئی جو ہے وہ اس کو ایزی نہیں لے رہے تھے، یا اس کے بارے میں انتہائی بے رخی کے ساتھ جو ہے وہ باتوں کو ٹال رہے تھے۔ تو عتاب اصل بھی اسی طرف جائے گا، میں انشاءاللہ آگے چل کر اس کی وضاحت کروں۔ بہرحال ابتدا میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی چونکہ تربیت مقصود تھی، تو آپ کو بھی بتایا کہ آپ کا جو کام ہے، آپ کی جو شخصیت ہے، آپ کے پاس آنے والی جو آیات ہیں وہ اتنی اعلیٰ عرفہ اور مقام رکھتی ہیں کہ یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے جن کے معاملے میں آپ نے جو ہے وہ ایسا معاملہ اختیار کیا ہے، تو ان کی کوئی حیثیت اللہ کی نظر میں نہیں ہے۔ لہذا آپ تو ایک ایسے شخص ہیں یا آپ کے پاس آنے والی تعلیمات ایسی ہیں کہ جو شخص بھی اس کی طرف آتا ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ ان کے اوپر آپ صرف نظر فرمائیں یا ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ معاملہ رکھیں۔ تو ابتدا میں تو یہ آیات ہیں، اور پھر آخر میں جا کر خاص طور پر جو منکرین ہیں اللہ تعالیٰ کی باتوں کے، ان کی طرف جو ہے وہ عتاب کی بات پھرتی ہے، اور ان کو پھر خوب آئینہ دکھایا جاتا ہے کہ تم اللہ جل جلالہ کی بات کا انکار کرتے ہو اور ان سے بڑی ہٹ دھرمی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو یا اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہو۔ اپنی اصلیت پر تو ذرا غور کرو، تمہاری اصل کیا ہے، تمہاری حقیقت کیا ہے۔ ایک گندے اور غلیظ نطفے سے تم بنے ہو، اور پھر اس اللہ کی کرم نوازی کے بعد تم اس دنیا میں آئے
پھر اس کی کرم نوازی دیکھو کہ تمہارے رزق کے تمام اسباب صرف اسی کی رحمت سے ہوتے ہیں، اس کا کھا کے اس کی رحمت سے پیدا ہو کے پھر اسی کے سامنے اکڑتے ہو۔ کوئی عقل مند انسان ایسا کر سکتا ہے؟ پھر عتاب کا معاملہ ادھر چلتا ہے، اور آخر میں جا کر جو ہے وہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے وہ نقشہ کھینچا ہے کہ آج تم بظاہر ایک دوسرے کی محبت میں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون میں اور ایک دوسرے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بغاوت پر آتے ہو، کل قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ نہ ماں باپ کے کوئی کام آئے گا اور نہ بیوی بچوں کے کوئی کام آئے گا، اور ہر کوئی ایک دوسرے سے دور بھاگے گا۔ تو یہ اصل معاملہ جو ہے وہ تربیت کا ہے، نبی علیہ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی گئی، اور کفار مکہ کو جو ہے وہ ان کی حقیقت دکھائی گئی، اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اس سورہ مبارکہ میں یقیناً بہت بڑی عبرت کا سامان ہے اگر کوئی حقیقت سے دیکھنا چاہے۔ تو ابتدا میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبسا وتولا، عبسا شروع ہوئے، وتولا اور روگردانی کی یا چہرہ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، اس بات پر کہ ان کے پاس ایک اندھا شخص آ گیا ہے، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس وقت ایکسپریشن تھے چہرے کے ان کو واضح کیا۔ عبسا وتولا، یعنی جب ایک شخص آیا، اب کچھ لوگ بیٹھے ہیں مجلس میں اور ان کے ساتھ ایک اہم معاملے پر بات چیت ہو رہی ہے، اور دوسرا بندہ آ کر، وہ اگرچہ نابینا ہے لیکن وہ آ کر اس کے اندر دخل اندازی کرتا ہے یا اپنی بات آ کر شروع کر دیتا ہے، تو ہر شخص جو عام انسان ہے تو وہ واضح بات ہے کہے گا کہ اس شخص سے بعد میں بات ہو سکتی، میرا قریبی رشتہ دار ہے، تو یہ گھر میں بھی اس سے بات ہو سکتی تھی یا وہاں بھی مجھ سے پوچھ سکتا تھا، یہاں مجلس میں ان لوگوں سے بات ہو رہی ہے۔ لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام کی نظر میں ایسا شخص جو متکبر ہو، ظالم ہو، اور اللہ جل جلالہ کے حق کی طرف نہ آتا ہو نہ آنے دیتا ہو، تو ان کو یہ قطعاً رعایت نہیں ہے کہ ایسا جو اللہ تعالیٰ کی طرف آنے والا ہو اس کو پیچھے کر کے اس کو مقدم کیا جائے، اگرچہ نبی کیوں نہ ہو۔ لہذا اللہ جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ظاہری حالات تھے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا، عبسا وتولا، بے رخی اختیار کی، شروع ہوئے، ان جاءہ الاعمی، یہ کہ ان کے پاس ایک اندھا شخص آ گیا، وما یدریکا، اور آپ کو کیا معلوم، اب یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، وما یدریکا، اور آپ کو کیا پتا، لعلہ یزکا، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت پکڑے، یعنی جو دوسرا آیا ہے جس نے آ کر کوئی بات پوچھی، عین ممکن ہے وہ نصیحت پکڑ جائے، جو تمہارے پاس بیٹھے ہیں یہ تو نکھٹو ہے، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کی طرف آتے نہیں ہیں، تو آپ ان کے اوپر اپنی صلاحیتیں صرف کر رہے ہیں، عین ممکن ہے کہ جو بعد میں آیا وہ اسے نصیحت پکڑ جائے، او یذکروا فتنفعہ الذکریٰ، یا وہ کوئی نصیحت لے لے اور وہ نصیحت اس کو فائدہ دے جائے، یعنی آپ کوئی بات کریں وہ اس کو بطور نصیحت پکڑ لے اور پھر وہ اس کو فائدہ مند ہو جائے، یعنی وہ ایمان لے آئے۔ بعض روایات میں ہے کہ اس وقت سیدنا عبداللہ ابن مکتوم اسلام لا چکے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ مائل تھے، ابھی اسلام لائے نہیں تھے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت لے کر اس سے جو ہے فائدہ اٹھا جائے، یعنی اسلام قبول کر لے، تو آپ کا مقصد تو لوگوں کو اسلام سے روشناک کروا کر اللہ تعالیٰ کا بندہ بنانا ہے، یہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس کو بندہ بنا رہے ہیں، یعنی حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے۔ کوئی ایسا شخص جس کا مالی اعتبار سے یا اخلاقی اعتبار سے یا وجاہت کے اعتبار سے یا کسی بھی اندازے میں وہ اگر بڑا ہو تو اس کا یہ بڑا پن اللہ کی نظر میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس وقت وہ بڑا بنے گا جب اللہ سے ڈرے گا، تو یہ ہو سکتا ہے اس کو فائدہ دے۔ اما من استغنا، رہا وہ شخص جو بے پرواہی اختیار کرتا ہے، اور اسی طرح فانت لہو تصدی، اور آپ اس کے لیے جو ہے وہ تو اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، یعنی یہ جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں سرداران، اما من استغنا، وہ تو بڑے بے پرواہ ہیں، وہ تو بڑی لاپرواہی کے ساتھ آپ کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، فانت لہو، آپ اس کے لیے تصدی، بڑے جو ہے وہ توجہ کرتے ہیں، آپ ان کی طرف توجہ کرتے ہیں، وما علیکا، اور نہیں ہے آپ پر، الا وما علیکا اللہ یزکا، اور نہیں ہے آپ پر مگر یہ کہ آپ صرف نصیحت کریں، آپ کی ذمہ داری لوگوں کو حق بات پہنچانا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، یہ آپ کے منصب اور آپ کے مقام کے لائق نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور وہ جو آپ کی طرف محنت کر کے کوشش کر کے پہنچا ہے، یعنی ایک شخص جس کو آپ اپنی بات سنا رہے ہیں وہ متکبر ہے، وہ تو بڑا لاپرواہ سا ہے، اور دوسرا بڑی محنت اور کوشش کے بعد اندھا ہونے کے باوجود آپ کے پاس آیا ہے،
تو آپ اس کو توجہ دے رہے ہیں جو اپنے آپ کو متکبر سمجھ رہا ہے، اور جو آپ کے پاس آیا ہے کوشش کر کے اس سے آپ جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ آپ کا کام جو ہے وہ صرف لوگوں کو نصیحت کرنا ہے۔ وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے آیا ہے، وہ ڈرتے ہوئے جو آنے والا ہے وہ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَاهَا، بس آپ ان سے جو ہے وہ روگردانی کرتے ہیں، بے رخی برتتے ہیں۔ کَلَّا، اب یہاں تک تو جو معاملہ تھا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو ہے وہ چند باتیں اللہ نے کی، اور پھر فرمایا کَلَّا إِنَّهَا تَذْکِرَةٌ، ہرگز نہیں، بے شک یہ تو نصیحت ہے، یعنی یہ جو قرآن، یہ اللہ کی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی جو روشنی ہے، یہ سوائے نصیحت کے کچھ نہیں۔ کَلَّا إِنَّهَا تَذْکِرَةٌ، بے شک یہ تو نصیحت ہے۔ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ، جو چاہتا ہے وہ اس سے نصیحت لے لے۔ فی صحف مکرمہ، اور یہ ایسے صحیفوں میں ہیں جو انتہائی مکرم ہیں، بہت زیادہ قابل احترام ہیں۔ یہ انتہائی قابل احترام صحیفوں میں درج ہے، اور مرفوعہ، بہت بلند ہے، مطہرہ، اور انتہائی پاکیزہ ہے۔ یہ کلام جو آپ کے پاس آ رہا ہے، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کو صحیفوں میں درج کیا ہوا ہے، اور وہ انتہائی پاکیزہ اور مطہر اور مبارک ہے۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، اور یہ ایسے ہاتھوں میں ہیں جو سفارتکار ہیں۔ سفارتکاری ہمارے یہاں بھی کہہ دیتے ہیں، کسی کا پیغام کسی کو پہنچانا۔ سفیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنے ملک کی باتیں دوسرے ملک کے بادشاہ تک پہنچانا۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، یہ ان ہاتھوں میں ہیں جو سفارتکاری کا کام کرتے ہیں، یعنی فرشتے اس کو مبارک لے کر جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ کرامن بارارا، اور وہ انتہائی عزت والے ہیں، انتہائی نیک ہیں۔ اب یہاں تک جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے باتیں کی، اب دیکھیے شروع میں ابتدا میں بظاہر سرزنش ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ حقیقت میں تعلیم کا اور ادب سکھانے کا مرحلہ جو ہے وہ ہے۔ اور وہ بات کہنے کے بعد یہ بتایا گیا کہ دیکھیے یہ جو باتیں آپ کے پاس آ رہی ہیں، آپ کا جو منصب ہے وہ نصیحت کرنا ہے لوگوں کو، اور یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون کیسا ہے، اور کسی کی دنیاوی اس کے منصب اور وجہ کی وجہ سے آپ کو بات کرنے کا حق نہیں ہے۔ آپ کا کام صرف لوگوں کو حقیقت روشناس کروانا، وہ کوئی بھی آ جائے آپ اس کے ساتھ دورہ معاملہ نہیں فرمائیں گے۔ رہا یہ جو اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، انتہائی مبارک ہے، بڑی بابرکت ہے، اور بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے اس بات سے کہ کوئی متکبر قسم کا آدمی آئے اور وہ اس کے سامنے جو ہے وہ بدتمیزی کا معاملہ کرے۔ وہ لوگ جو زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، جو اس کو قبول کرتے ہیں، جو ڈرنے والے ہیں، جو محنت کر کے آتے ہیں اور حقیقت سے روشنان ہونا چاہتے ہیں، تو وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کے اوپر صلاحیتیں سفر کی جائیں۔ آگے پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ، لعنت ہو انسان پر، کتنا ما اکفرہ، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ منکر حق ہے۔ اکفرہ کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے، انکار حق کرتا ہے۔ قتل الانسان، لفظ قتل کا مطلب تو قتل کرنا ہوتا ہے، جان سے مار دینا، لیکن عربی زبان کا یہ خاصہ ہے کہ بسا اوقات ایک لفظ بول کر اس سے مراد جو ہے وہ مقصود، جیسے قتل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو گیا، برباد ہو گیا، انتہا ہوگی۔ اب یہاں سے عموماً مفسرین نے کہا ہے قتل الانسان ما اکفرہ، وہ شخص جو انکار حق کرتا ہے وہ برباد ہی ہو جائے، لعنت برسے اس پر، وہ اس کے حقدار ہی نہیں ہے کہ اس کو انسانیت کا درجہ دیا جائے۔ اب یہاں پر لفظ انسان بول کر ساری انسانیت کو مخاطب اگرچہ کیا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر پیچھے جو حالات گزرے ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے، ایسے وہ لوگ، اور خود اللہ نے بھی کہا ما اکفرہ، جو کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے، وہ برباد ہو۔ اب وہ چاہے منصب میں کتنا بڑا ہو، جب حق سے روگردانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بات کا انکار کرتا ہے، تو برباد ہو جائے، اس کے کیا فائدہ ہے اس دنیا میں۔ لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے جب ایک لفظ بول کر پورے لوگوں کو مراد لی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے ایسے ہیں۔ اب انسانوں میں تو بڑے بڑے انبیاء بھی ہیں اور صلحاء بھی ہیں اور سارے ہیں، تو ان کو سب کا نہیں ہے۔ اصل مقصود جو ما اکفرہ ہے تو وہ حقیقت میں ایسے ہی ہیں کہ وہ برباد ہو جائیں۔ اب یہ جو کفر کرنے والے ہیں، اب ان کو ان کی حقیقت دکھائی جا رہی ہے، کیونکہ جو اللہ والے ہیں یا اللہ کی بات کو ماننے والے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو عاجز بھی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو حقیر بھی جانتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت بھی نہیں رکھتے، اپنے آپ کو اللہ کا مطیع اور فرمانبردار بنانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ ہے اور اس کا مقام عرفہ ہے اور اس کی باتیں جو ہے بڑی بلند پائے ہیں۔ لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کے مقابلے میں آ کھڑے ہوتے ہیں، ان کو یاد دلایا جا رہا ہے، اور فرمایا من ای شیء خلقہ، وہ یاد تو کرو تمہیں کس چیز سے اس نے پیدا کیا ہے، جو تم اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہو۔ من ای شیء،
किस चीज से? खलकहू, जो उसने उसको पैदा किया है। अब जो इनकार करता है, मुतकब्बिर बना फिरता है, अपने आप को अल्लाह की तालीम से बेपरवाह समझता है, तो जरा ख्याल तो करे अपनी असलियत पर। मिन अय्य शैइन खलका, उस खालिक ने तुम्हें किस चीज से तख्लीक किया है? मिन नुतफा, एक नुतफे से। खलकहू, उसने उसको तख्लीक किया। फकद्दरा, उस खालिक का एहसान झुटलाता है और उसकी बातों के ऊपर तवज्जो नहीं करता, जिसने ना सिर्फ तेरी तख्लीक की, तेरा मुकद्दर भी बनाया। मिन नुतफतिन खलकहू, उसको नुतफे से पैदा किया। फकद्दरा, फिर उसका मुकद्दर बनाया। फिर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने जिस जिस चीज की उसको जरूरत थी वो सारी तमाम जरूरियात पूरी की। सुम्मा सबीला यस्सरा, फिर इसके लिए सारे मामलात आसान किए। सुम्मा सबीला यस्सरा, फिर मामला, फिर रास्ता उसके लिए आसान किया। यहाँ कुछ मुफस्सरीन ने कहा है कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने खास नुतफे से इसकी तख्लीक फरमा कर माँ के पेट में रखा और फिर माँ के पेट से निकलने का रास्ता इसके लिए आसान किया। सुम्मा सबीला यस्सारा। और बाद ने कहा है कि सारी दुनिया के अंदर इसके जितने मामलात हैं उनको अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने ही आसान किया। यानी अगर माँ के पेट में अल्लाह ताला की रहमत ना होती तो ये जिंदा ना रहता। फिर कितनी लाचारी की हालत में ये माँ के पेट से बाहर आता है और फिर इसको कैसे अल्लाह ताला की रहमत ने जो है अपनी आगोश में लिया और जगह जगह पर जो है वो इसके लिए सहूलत और सामान जो है वो पैदा किया गया। सुम्मा सबीला यस्सरा सुम्मा अमातहू फअकबरा, फिर उसने इसको मौत दी और फिर इसको कब्र अता की। सुम्मा अमातहू फअकबरा, फिर इसको मौत दी और इसको कब्र जैसी जो है वो जगह से नवाजा। यानी अल्लाह ताला ने तो तेरी तकरीम की कोई कसर ही नहीं छोड़ी, मरने के बाद भी तुम्हें इज्जत बख्शी। अब तू दुनिया में आया, फिर एक लंबा अरसा तुमने दुनिया में गुजारा और जब मर गया अल्लाह ने तुझे मौत दी। आप देख तेरे पास इख्तियार कितना है। ना तेरे पास अपनी जात के लिए कोई इख्तियार है, ना तेरे अपने माँ बाप के बारे में कोई इख्तियार है, ना तेरा जो है वो दुनिया में आने के बाद ये निज़ाम दुनिया के अंदर उसके हुदूद से निकल जाने का कोई इख्तियार है। तो फिर मरने का भी इख्तियार तेरे पास नहीं है। जब वो चाहता है तब मारता है, फिर उसके बाद भी तेरी इज्जत को महफूज रखता है। अकबरा तुम्मा इज़ा शाअ अनशरा, फिर जब चाहेगा तुमको खड़ा कर देगा। तुम्मा इज़ा शाअ, फिर जब वो चाहेगा, यानी मरने के बाद भी जब तक वो चाहेगा फिर पड़े रहोगे। अनशरा, जब चाहेगा फिर वो दोबारा उठाएगा, जिंदा करेगा। कल्ला लम्मा यक़ज़ि मा अमरा, अब ये सारी बातें हकीकत में उनको सुनाई जा रही हैं जो अल्लाह जल्ला जलालहू के बागी हैं, सरकश हैं, हद से तजावुज़ करते हैं, उसकी बातों को नहीं मानते हैं। और अपनी जात पे जरा गौर करो, अपने हालात पर गौर करो, उसकी एक एक वक्त नेमतें और रहमतें तुम्हारे ऊपर कितनी रही हैं, इसका तो जरा ख्याल करो। बड़ी आसानी के साथ अल्लाह की बातों का इनकार कर देते हो, बड़ी जो है वो इस्तिगना के साथ उसकी दी हुई रहमतों और नेमतों के जो है वो जुटला देते हो। तो आप अल्लाह फरमाते हैं कल्ला लम्मा यक़ज़ि मा अमरा, हरगिज नहीं कि जब वो फैसला करता, लम्मा यक़ज़ि, जब उसने कल्ला, हरगिज नहीं, लम्मा यक़ज़ि मा अमरा, नहीं वो पूरा करता जो उसको हुक्म दिया गया। यानी अब देखो सारी जिंदगी इसने गुजारी है, उस रब के इनामात जगह जगह पर रहे और इसको जो हुक्म दिया गया था, ये चूंकि मुनकर है, अकफरा है, तो अब लम्मा यक़ज़ि मा अमरा, तो जिस चीज का इसको हुक्म दिया गया था वो उसको पूरा करके नहीं आया। अब अल्लाह जल्ला जलालहू फरमाते हैं फल यंजुरिल इंसानु इला तामे, अपनी जात के हवाले से तुमने देखा, अब जरा अपने खाने पीने पे तवज्जो करो। फल यंजुरिल इंसान, बस चाहिए कि देखे इंसान इला तामे, अपने खाने की तरफ। खाना कहाँ से आता है? तेरे पास क्या इख्तियार है? खाने की जुमला तेरी जरूरियात जो है वो कौन पूरी करता है? जरा गौर तो कर। फल यंजुरिल इंसानु इला तामे, बस चाहिए कि देखे इंसान अपने खाने की तरफ। अन्ना सबबनल मा सब्बा, बेशक हमने ही पानी बरसाया खूब जोर से। ये जमीन के ऊपर पानी कहां से आया? इसका सारा निजाम बंदोबस्त करने वाला कौन है? अल्लाह। क्योंकि बारिशों का इंतजाम अगर अल्लाह ना करे तो जमीन इस काबिल नहीं है कि अंगूरियां उगा सके। तो अन्ना सबबनल मा सब्बा, बेशक हमने पानी बरसाया खूब। तुम्मा शक़क़नल अर्दा शक्का, फिर हमने जमीन को फाड़ा, अच्छी तरह फाड़ना। अब अगर कोई जिम्मेदार बड़ी मेहनत कर ले तो क्या कर लेगा? अच्छे तरीके से हल चला लेगा, जमीन को तैयार कर लेगा। फिर उस जमीन में जो बीज डाला गया है उसके अंदर वो खासियत उगने की किसने रखी? कितनी मेहनत कर लो, अगर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की रहमत शामिल हाल ना हो तो क्या कोई चीज उग सकती है? कतन नहीं। सुम्मा शक़क़नल अर्दा शक्का, फिर हमने जमीन को फाड़ कर उसमें से अंगूरियां निकाली। फअंबतना फीहा हब्बा,
پھر ہم نے اگایا اس میں، فَأَنبَتْنَا، ہم نے اگایا. اللہ کہتے ہیں یہ اگانے کا نظام سارا کس نے دیا؟ اللہ نے. فَأَنبَتْنَا فِيهَا، پس اگایا ہم نے اس میں، حبًا، جو دانے ہوتے ہیں، ہر قسم کے دانے، جتنے بھی دانے دار غذادار چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ہم نے اگائیں. وَعِنَبًا، انگور ہم نے اگائے. وَقَضْبًا، اور اسی طرح جو ہے وہ سبزیاں ترکاریاں ہم نے اگائیں. اب جو کھانے کی پینے کی چیزیں ہیں، انسان کی غذائی ضروریات ہیں، وہ ساری کی ساری، زمین وہی ہے، مٹی وہی ہے، پانی وہی ہے، اور اس کے اندر رنگا رنگ کی مختلف چیزیں، کہیں پر جو ہے وہ انگور ہیں، کہیں سبزیاں ہیں، کہیں جو ہے پھل ہیں، اور کہیں جو ہے وہ اناج اور غلے ہیں. یہ ساری کیفیات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہم ہیں. اپنے کھانے پہ تو ذرا غور کر، جس کی بنیاد پر تو بڑا ہوتا ہے یا جس کو کھا کر دنیا میں رہتا ہے، اس کی اصل کہاں سے آئی؟ وہ بھی اللہ سے. لہٰذا تو کون ہوتا ہے اللہ جل جلالہ کو کے حکموں کا انکار کرنے والا؟ اللہ یاد دلوا رہے ہیں، ذرا غور سے دیکھتے چلے جاؤ. اور ساتھ ہی فرمایا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، ہم نہیں پیدا کی زیتون، ہم نہیں پیدا کی کھجوریں. وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور ہم نے پیدا کیے باغات گھنے، غلبن گھنے باغات. یہ خاص طور پر ایسے باغ جس کے اندر چلنا مشکل ہو. یہ خود رو پودے ہو جاتے ہیں، ان کے اندر جھاڑیاں ایسی ہو جاتی ہیں کہ گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، بہت گھنے، اور اس میں سے انسانی جو ہے وہ گزر یا عام چیز کا گزر مشکل ہو. تو یہ گھنے جنگلات جو نظروں کو خیرہ کرتے ہیں اور دور تک بکھرے نظر آتے ہیں، وہ بھی پیدا ہم نے کی. اور اس سے انسان کی روزی کے بے شمار باتیں جو ہے وہ ان سے وابستہ ہوتی ہیں. آج کل کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ باغات جو ہے وہ ختم نہ کرو، باغات اگائے جائیں، پھلدار اور پھولدار پودے لگائے جائیں؟ کیوں؟ انسانی زندگی کی بقا ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو اللہ کہتے ہیں ان کو بھی ہم نے پیدا کیا. وفاکہہ، اور طرح طرح کے پھل تمہارے لیے پیدا کیے. وابا، اور ایسے جو ہے وہ چارے پیدا کیے جو تمہیں آگے فرمایا متاع لکم، جو تمہارے لیے سامان ہیں. وفاکہۃ وابا، اور بہت سارے پھل پیدا کیے اور چارے پیدا کیے. متاع لکم ولانعامکم، وہ فائدہ ہیں تمہارے لیے بھی اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی. اب وہی چارہ جانور استعمال کرتے ہیں، وہ جانور تمہارے کام آتے ہیں. فائدہ کس کا ہوا؟ تمہارا. وہی چارہ خشک ہو جاتا ہے جلا کر، تم اس سے اسی سے جو ہے وہ آگ تاپتے ہو، فائدہ کس کا ہوا؟ تمہارا. روٹی پکاتے ہو تو وہی چارہ جو ایک وقت میں چارہ تھا خشک ہو گیا، اب تم اس سے لکڑی کے طور پر یا جو ہے وہ ایندھن کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہو. تو متاع لکم، سامان ہے تمہارے لیے بھی، ولانعامکم، اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی. گویا کہ تمہاری جتنی بھی ضروریات ہیں وہ ساری کی ساری زمین سے اس اللہ نے نکالی. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اب اللہ تعالیٰ نے یاد دلوا دیا حقیقت کو. ذرا غور سے دیکھو، وہ اللہ جس نے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی تم پر احسان شروع کر دیے تھے، تمہارے مرنے تک تم پر احسان کیے، تمہارے کھانے پینے کی جملہ ضروریات اس نے پوری کی. اب وہ اللہ کی باتوں کو تم جھٹلاؤ، یہ تمہیں زیب نہیں دیتا. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ ایسے فرد یا ایسے لوگ یا ایسی قوم جو اللہ تعالیٰ کی باغی بن جائے اور اتنے دل سخت ہو جائیں کہ اس کی طرف نہ آئے، تو آپ کو ان کے اوپر اتنی توجہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جو حقیقت پسند آدمی ہے وہ تو سمجھ جائے گا کہ اللہ جل جلالہ کی ذات کا انکار حقیقت میں اپنی ذات کی نفی ہے، اپنے آپ کا، اپنے وجود کا انکار ہے. اور بہت ساری باقی جو انسان کے متعلقہ چیزیں ہیں وہ ساری گواہی دیتی ہیں کہ یقیناً وہ اللہ ہی خالق مالک ہے اور اسی کی ماننی چاہیے. اور یہ جو ایسا کام کرتے ہیں تو ان کے اوپر توجہ دینے کی قطعاً ضرورت نہیں. اب آخر میں جا کر اللہ جل جلالہ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، یاد کرو جب وہ آئے گی جو کانوں کو بہرا کر دے گی. فَإِذَا جَاءَ، پس جب آ جائے گی، الصَّاخَّةُ، وہ چیز جو کانوں کو بہرا کر دی. یہ وہ نفخہ ہے جو آخری نفخہ ہے جس سے لوگ جو ہے وہ بیدار ہوں گے. دوبارہ مرنے کے بعد ساری مخلوق ایک دفعہ مر جائے گی، پھر پہلے ہم پڑھ آئے ہیں کہ پھر نفخہ ہوگا اور پھر لوگ جو ہے وہ اٹھ دوڑیں گے. تو اس وقت کی طرف اشارہ، اور وہ اتنا زوردار ہوگا کہ اگر کسی کے کان ہو تو بہرے ہو جائیں، اتنی زبردست آواز ہوگی. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے. من أخیہ، اپنے بھائی سے، سگے بھائی سے. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے. وَصَاحِبَتِهِ، اور اپنی بیوی سے. وَبَنِيهِ، اور اپنی اولاد سے. یعنی اس وقت انسان ہر کسی سے جو ہے وہ دور بھاگے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر کسی کا اس دن جو ہے وہ ایک عجیب ہی معاملہ ہوگا. اب دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بغاوت انسان کیوں کرتا ہے؟ اکثر و بیشتر اس کے پیچھے یہی رشتے کار فرما ہوتے ہیں.
اللہ تعالیٰ کی بغاوت کے لیے کبھی ماں کی مان کے، کبھی باپ کی مان کے، کبھی اس کی محبت میں، کبھی اس کی محبت میں، کبھی بیوی کی محبت میں، کبھی اولاد کی محبت میں کسی کا حق کھا لیا، کسی پر معاملہ کر لیا، کسی کا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لی، حقوق کی ادائیگی نہیں کی، واجبات سے دور بھاگا. تو اب یہ ساری چیزیں ان کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور یہ کل قیامت کے دن انسان سے دور بھاگیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایسا منظر ہوگا جیسے اللہ نے کہا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے ہر کسی کا معاملہ یوم دن اس دن شانن ایسا معاملہ ہوگا یوگنی جو تمام رشتہ داریوں سے اس کو بے پرواہ کر دے گا. انسان کو اپنی پڑی ہوگی، کسی کا کیا کرے گا، اور اس لیے بھی دور بھاگے گا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی وجہ سے تو معاملہ کرتا رہا، غلط بیانیاں کرتا رہا، لوگوں کے ساتھ دھوکے کرتا رہا. اب یہ جو ہے وہ گواہی دیں گے اس کے خلاف، ہاں اللہ یہی تھا جو ہمیں اللہ حرام لا کر کھلاتا تھا، یہی تھا جو ہماری محبت میں جو ہے وہ ایسے معاملے، یہ ہمارے خلاف نہ کہیں ہو جائیں. اور یہ بھی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ دور بھاگے، کہیں یہ مجھ سے کچھ مانگ نہ لے، نیکیاں ہیں میرے پاس، میں نے بڑی محنت کی، اب میری ماں اگر مجھ سے مانگ لے، میرا باپ بھائی، تو یہ دور بھاگے گا، ان کے قریب ہی نہ کھڑے ہو، کہیں مجھ سے جو ہے میری کوئی نیکی نہ مانگ لے. تو انسان اس وقت ہر کسی کو اپنا اپنی پڑی ہوگی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا قیامت کے دن جب دوبارہ اللہ زندہ کرے گا انسانوں کو، تو ہر شخص اپنی اصلی حالت میں ہوگا، یعنی نہ اس کے پاؤں میں کچھ ہوگا، نہ بدن پر کچھ ہوگا، نہ کپڑے، نہ جوتے، اور بغیر ختنے کے اللہ کے حضور سارے حاضر ہوں گے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک روایت میں سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول ایسا معاملہ ہوگا، پھر تو ہر کوئی کسی کی شرمگاہ کو دیکھے گا. آپ نے فرمایا ایسا نہیں. پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، فرمائی لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. وہ ایسا معاملہ ہوگا کسی کو اس طرف تو خیال بھی نہیں ہوگا، ہر معاملہ بندہ جو ہے وہ اپنے اسی چکر میں ہوگا کہ اس کی کسی طریقے سے جان بخشی ہو جائے. وجوہ یومئذ مسفرہ، اس وقت دیکھو کچھ ایسے چہرے ہوں گے جو بڑے چمک رہے ہوں گے، مسفرہ بڑے چمکنے والے چہرے ہوں گے، ضاحکہ ہنسنے والے، مستبشرہ بڑے خوش، بڑی خوشخبریاں سننے سنانے والے. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور اس دن ایسے بھی چہرے ہوں گے جن کے اوپر غبار پڑا ہوگا. وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اس دن ایسے بھی چہرے ہوں گے جن کے اوپر غبار پڑا ہوگا. ترہقھا، اور مزید ڈھانپا ہوگا اس کو قاطرہ سیاہی نے، یعنی ہوائیاں اڑیاں ہوئی ہیں اور غبار چڑھا ہوا ہے اور اوپر سیاہی جیسا معاملہ ہوا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اولئک ھم الکفرہ، یہ وہی ہیں جو پہلے انکار کرتے تھے اللہ کی باتوں کا. الفجرہ، اللہ جل جلالہ کا سے فسق و فجور میں جو ہے مبتلا رہتے تھے، اس کی اطاعت نہیں کرتے تھے. اس وقت یہ دو قسم کے لوگ جو ہے وہ بن جائیں گے. جو اللہ کی اطاعت گزار ہوں گے وہ تو خوش باش اور خوش و خرم اور اللہ کی رحمت کے امیدوار کھڑے ہوں گے، اور ان کو کوئی کسی قسم کا ملال نہیں ہوگا. اور یہی اللہ ذوالجلال والاکرام نے ذکر کیا ہے، جو اللہ کے دوست بن جاتے ہیں پھر ان کو نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے، اور وہ بڑے اطمینان دل کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے. اور جنہوں نے یہاں اللہ کی بغاوت کی ہوگی، اللہ جل جلالہ کے حکموں کو توڑا ہوگا، تو اس وقت بھی ان کا یہ عالم ہوگا ترہقھا قاطرہ، سیاہی چھائی ہوگی، کالے سیاہ منہ دھوئیں والے ہوئے ہوں گے. اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہی فاجر فاسق اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے باغی ہوں گے. تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورہ مبارکہ میں حقیقت سے پورا پردہ اٹھا دیا ہے. اگر کوئی بندہ حقیقت سمجھنا چاہتا ہے وہ اپنی ذات پر غور کرے، اپنے زندگی کے معاملات پر غور کرے، کیسے اللہ کی رحمتیں اس کو کہاں کہاں سے اٹھا کر کیسے کیسے جو ہے وہ اس کے اوپر اللہ کے فضل ہوتے ہیں. اور اگر پھر بھی انسان اللہ کا باغی بنتا ہے، سرکش بنتا ہے، پھر یاد رکھے کل قیامت کے دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. اور حقیقت میں اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ انسان کچھ کر سکے، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان اللہ کے لیے اپنے آپ کو اس کا مطیع اور فرما بردار بنا دے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ حقیقی طور پر اپنے آپ سے متعارف ہونے والا بنا دے. اللہ اپنی رحمت کے ساتھ گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں کی طرف توفیق نصیب فرما دے. اللہ ذوالجلال والاکرام ہمارے گھروں میں امن، سکون اور اطمینان نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں.